السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 247 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کلمہ دون کی تحقیق، اور چونکہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ سے بحث کی، تو وہاں لفظ شہید سے کلام ہوا، تو اب اسی آیت کا ایک حصہ لفظ دونا ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے ان حمایتیوں کو بلاؤ جو اللہ کے علاوہ ہوں۔ تو ہم نے دونا کا معنی وہاں پہ علاوہ سے کیا، اللہ کے سوا ہوں۔ تو اب یہاں پر اس حوالے سے تفصیلی کلام مصنف علیہ رحمہ قاضی بیضاوی علیہ رحمہ فرمانے لگے ہیں کہ دونا کا معنی کیا ہے، اور پھر اس کا استعمال اولاً کیا تھا، پھر اس میں گنجائش اور وسعت دینے کے بعد پھر کیا ہوا، اس پر بطور شواہد کی کچھ امثلہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم سب سے پہلے اپنے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی جانب بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَمَعْنَا دُونَ أَدْنَى مَكَانٍ مِّنَ الشَّيْءِ، اور دونا کا جو معنی ہے وہ ادنا مکان من الشیء، کسی شے کی جگہوں میں سے جو قریبی جگہ ہو اس کے لیے اس کو بولا جاتا ہے۔ وَمِنْهُ تَدْوِينُ الْكُتُبِ، اور اسی سے کتب کو مدون کرنا بھی ہے۔ لِأَنَّهُ إِدْنَاءُ الْبَعْضِ مِنَ الْبَعْضِ، اس لیے کہ کتب کو مدون کرنا، کتب کی تدوین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے کتب کے بعض اجزاء کو بعض اجزاء کے قریب کر دینا۔ وَدُونَكَ هَذَا، پھر ایک اور جملہ بولا جاتا ہے وَدُونَكَ هَذَا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی کہ خُذْهُ مِنْ أَدْنَى مَكَانٍ مِّنْكَ، کہ تو اس کو لے لے اس جگہ سے جو تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلرُّتَبِ، پھر اس کو مستعار لیا گیا، یعنی دونا کے لفظ کو مجازن لیا گیا، کس کے لیے؟ لِلرُّتَبِ، مراتب کے لیے، درجات کے لیے۔ فقیلا، تو کہا گیا زید دون عمر، کہ زید جو ہے یہ عمر سے مرتبے میں چھوٹا ہے، ای فی الشرف، یعنی کہ مقام میں، شرف میں، بزرگی میں اس سے چھوٹا ہے۔ وَمِنْهُ الشَّيْءُ الدُّونُ، اور اسی سے الشَّيْءُ الدُّون بھی بولا جاتا ہے، یعنی کہ وہ شے کہ جو حقیر ہو، کم تر ہو رتبے کے اعتبار سے۔ ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ، اچھا پھر اس میں وسعت دی گئی، یعنی لفظ دونا میں۔ فَاسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ تَجَاوُزِ حَدٍّ إِلَى حَدٍّ وَتَخَطِّيِ أَمْرٍ إِلَى آخَرٍ، تو پھر اس میں جب وسعت دی گئی تو اس کو استعمال کیا جانے لگا ہر اس حد کی تجاوز سے جو ایک حد سے دوسری کی طرف بڑھے، اور ایک معاملے سے دوسرے معاملے کی طرف بڑھنے لگے، جیسا کہ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنین جو ہیں وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنین سے تجاوز کر کے، ای لا یتجاوزوا ولایت المؤمنین الی ولایت الکافرین، یعنی وہ مومنین کی دوستی سے متجاوز ہو کر کافروں کی دوستی کی طرف نہ بڑھیں۔ قال امیہ شاعر نے بھی کیا کہا کہ یا نفس ما لک دون اللہ من واق، کہ اے نفس، اے جان، کون ہے تیرا نگہبان
سوائے اللہ کے یا تیرا محافظ، آئی اذا تجاوزتی وقایت اللہ فلا یقیک غیرہ، یعنی اے نفس، اے جان، جب تو اللہ کی پناہ گاہ اور اس کی نگہبانی سے متجاوز ہو کر کسی غیر کی پناہ تلاش کرے گا، اس طرف تجاوز کرے گا، تو پھر کوئی بھی تجھے پناہ نہیں دے گا، کوئی تیرا نگہبان نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کلمہ دونا کی تحقیق کے حوالے سے ہمارا کلام تھا۔ تو دونا کا جو لفظ ہے، فرمایا کہ اولاً جو اس کا معنی تھا وہ تو قریبی جگہ کے حوالے سے بولا جاتا تھا، یعنی کہ وہ شے جو کسی شے سے مکان کے اعتبار سے قریب تر ہو تو اس کے لیے لفظ دونا بولا جاتا تھا۔ اور اسی سے تدوین الکتب بھی بولا جاتا تھا، بمعنی ترتیب کتب کے، کتب کو مرتب کرنا، کیونکہ یہ بھی بعض اجزاء کو بعض اجزاء سے قریب کرنا ہے۔ اور دونا کا حاذا کا جو جملہ ہے وہ بھی اسی تناظر میں بولا جاتا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ چیز ایسی جگہ سے لے لو جو تمہارے قریب تر ہو۔ اب دونا کا حاذا، حاذا یہ لے لو دونا کا، کہاں سے؟ اپنے قریب سے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ اپنے قریبی ترین جگہ کے لیے دونا کا لفظ استعمال ہوا۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ اس میں وسعت آ گئی، یا اسے مجاز کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا، مستعار لیا جانے لگا۔ تو کس معنی کے لیے؟ مرتبے کے لیے، رتبے کے لیے، بلندی درجات کے لیے۔ اور پھر کیا کہا جانے لگا؟ زید دون عمر، وہ زید عمر سے ہلکا ہے، چھوٹا ہے۔ کس مقام میں؟ رتبے میں، جی، شرف میں، بزرگی میں، عزت میں، منصب میں۔ تو اب رتبے کے لفظ میں، رتبے کے اعتبار سے یہ بولا جانے لگا، یعنی زید دون عمر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید عمر سے چھوٹی جگہ پر ہے، یعنی جگہ وہ خارجی، وہ زمینی، وہ مراد نہیں ہے، رتبہ مراد ہے۔ تو دونا کا یہ ایک معنی آ گیا۔ اسی طرح ایک اور لفظ، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ الشیء دون، حقیر شے۔ اب شے حقیر ہے یا حقیر شے، یہ جو بولا جاتا ہے، تو یہ بھی دیکھیں حقارت یہ رتبتاً ہوتی ہے۔ حقارت کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا کہ جسامت چھوٹی ہوگی تو حقیر ہوگی۔ کئی دفعہ چھوٹی جسامت والی بڑی عزیز ہوتی ہے۔ اب ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، گولڈ ہے، اب جسامت میں چھوٹا بھی ہو تو ایک جانب بہت بڑی جسامت کا لوہا ہو تو اس کا وہ رتبہ تو نہیں ہوگا جو ڈائمنڈ اور گولڈ یا سلور کا ہوگا۔ تو لہٰذا جو رتبہ ہے اس کے اعتبار سے الشیء دون بولا جاتا ہے کہ یہ وہ شے ہے کہ جو حقیر ہے، ہلکی ہے، اس کی وہ ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں مزید وسعت دی گئی، یعنی مجاز میں تو پہلے ہی استعمال ہو رہا تھا، اب مزید اس میں گنجائش پیدا کی گئی، تو پھر اس کو استعمال کیا جانے لگا حد سے تجاوز کرنے کے حوالے سے، یعنی ایک حد سے دوسرے حد کی طرف بڑھنا، یا ایک معاملے سے دوسرے معاملے کی طرف خطا کرنا، ان معاملات میں پھر دونا کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 28 یعنی 28 نمبر آیت بھی پیش کی قاضی صاحب نے، کہ دیکھیں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مومنین کو جو کافروں سے دوستیاں لگاتے تھے اور مومنین سے ان کی اتنی نہیں بنتی تھی تو کافروں کے قریب قریب ہوتے تھے، جیسے کہ الحاد جسے بولا جاتا ہے، صلح کلیت بولا جاتا ہے، تو جو مطلب صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ بھی صحیح ہے۔ تو اب کافروں سے جو ہاتھ ملاتے تھے، ان سے دوستیاں لگاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو اور مومنین سے تم تجاوز کر رہے ہو۔ تو تجاوز کرنے کے لیے وہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ من دون المؤمنین، کہ مومنین سے تجاوز کر کے تم کافرین کو کیسے دوست بنا سکتے ہو۔ تو مطلب یہ کہ یہاں بھی تجاوز کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ اور پھر آخر میں اسی معنی کے لیے استشہاد کے طور پہ قاضی صاحب نے امیہ کا شعر بھی لکھا کہ اس نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو پھر تو کس کی نگہبانی تلاش کرے گا؟
تو وہاں بھی دون اللہ کا لفظ بولا گیا، تو دون کے لفظ کو وہاں پہ تجاوز کرنے کے معنی میں اس نے بولا۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کے حاصل کلام تھا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ دونا کا حقیقی معنی کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ دونا کا مجازی معنی کیا ہے، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔